الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں اور دوستوں اللہ رب الجلال کا ہم پر کروڑ کروڑ اور اس کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جمعہ جیسے مقدس اور بابرکت دن میں جس کو احادیث میں کہا گیا ہے جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے ایسے مقدس دن میں بابرکت دن میں اول نمبر پر مسجد میں آنے کی توفیق
توفیق عنایت فرمائے۔ مسجد تو ہے سارے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے، سارے محلے والے آنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دین سے نوازنا چاہتے ہیں، حدیث شریف کا خلاصہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین، جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن پہلی صف میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کا ایسا اجر ہے دوستو، اس کا ہمیں یہاں پتہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے روز پتہ چلے گا جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اور اذان کے بعد آنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ غرض میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی دو آیتیں تلاوت فرمائی۔ قرآن شریف کے 10ویں پارے میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم، جس کا ترجمہ ہے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے جو کتاب اللہ شریف میں مقرر کی گئی ہے۔ اس دن سے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر جو مخلوق آنے والی ہے، کیا روزی کھانے والی ہے، کتنے دن جیے گی، کون سا آدمی کتنے نیک اعمال کرے گا، کتنے عمرے کرے گا، کتنے حج ادا کرے گا، اچھا کرے گا، خیر کرے گا، برا کرے گا، شر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تقریباً 1500 سال پہلے لکھ چکا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد مقرر کر دی۔ 12 مہینے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا چلوں گا، پہلے آپ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ اور یہ مضبوط دین ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور تم مشرکین سے قتال کرو جیسے تم سے وہ لڑتے ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ کون نماز صحیح طور سے ادا کر رہا ہے، کون نماز دکھلاوے کے لیے ادا کر رہا ہے، کون حج عمرہ جو کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے یا حرام کی کمائی سے عمرے کو جا رہا ہے، نبی کی سنتوں سے جو سے عشق ہے، محبت ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میرے نزدیک پسندیدہ بندہ، میرے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے، چاہے دنیا میں غریب سے غریب آدمی ہو، اور ایک آدمی ہے جو بہت سارا مالدار ہے، مالدار قسم کا آدمی ہے، اس کے پاس سارا عیش ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، نبی کی سنتیں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، روپیے والے ہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اللہ نے کہا جو نماز پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، آقا پر درود بھیجنے والا ہے، وہ میرے نزدیک مقرر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک میرے نزدیک مقربین لوگوں کو میں پہچانتا ہوں۔ ایسا نہیں دنیا میں اور آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کوئی مجھے رشوت دے دیا، میں اس کی غلطی کو چھپا دیا، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کون نماز کو آتا ہے، کون نماز کو نہیں آتا، کون دین کا مقام کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے، کون نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، کون نبی کی سنتوں کو اپنے سے نکالتا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون تلاوت نہیں پڑھتا، سارا اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اسی
دوسری آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، جب تم ایمان لے کر آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مکمل دین کو پالو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں چلتا، نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز مؤذن صاحب بلال کا نائب جب اذان دیتا ہے ہم آرام سے سوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی ہے تو آپ کے ایمان کو جو جتنا پاورفل بنا سکتے ہیں، جو مجلسیں آپ کے ایمان کو طاقتور بنا سکتی ہیں، جماعت کے حلقے ہیں، علماء کرام کے بیانات ہیں، تسبیح ہے، قرآن شریف ہے، ان کو آپ پڑھیے، شیطان خود آپ سے خود بھاگنے لگتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا ہام۔ حضرت ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر کے مہینے کو نحوست مت سمجھو، یہ اسلامی مہینہ ہے، اور الو نحوست یہ سب بے بنیاد بے حقیقت کی باتیں ہیں۔ اب ہم سفر المظفر کی طرف لوٹتے ہیں۔ سفر المظفر اسلامی سال کا جو شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس کا دوسرا مہینہ آتا ہے سفر المظفر۔ سفر المظفر کے لغت میں معنی ہے خالی ہونا، اور ایک معنی ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، عرب حضرات محرم کے مہینے میں احرام باندھ کر چلے جاتے تھے حج کے مہینے میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، جنگ و جدال کے لیے، قتل و غارت گیری کے لیے جاہل قسم کے لوگ نکل جاتے تھے۔ یہ دوسرا معنی ہوا۔ تیسرا اس کا معنی ہے زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو معیوب دار، عیوب دار سمجھتے تھے اور منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم سفر المظفر کا جو معنی ہے اس کو غور کریں گے، اس کو ہم سنت نبوی کا چشمہ لگا کر دیکھیں گے، سفر المظفر، مظفر کے معنی آتے ہیں پاکی کے۔ آج ہم لوگ اس مہینے میں بہت سارے کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سفر المظفر کوئی ایسا مہینہ نہیں، نحوست کا مہینہ نہیں۔ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، سفر المظفر یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ بالکل جاہل قسم کے لوگوں سے ہمیں یہ پہنچی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیابی کے ہیں۔ اور ماہ سفر المظفر کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر میں اتنی زیادہ پریشانیاں، مسائب آتی ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتابوں میں یہ بھی ایک بات لکھی ہے، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں سفر ایک بیماری ہے جو آدمی کو کھاتا چلے جاتا ہے، اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی، جس کو جوع البقر بھی کہتے ہیں۔ اور ایک لکھنے والوں نے لکھا ہے سفر اس کیڑے کو کہتے ہیں جو جگر اور پھسلی کے درمیان رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی
جسے ہم عرقان کہتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں یہ سفر المظفر ہے، لیکن آپ دیکھیں سفر المظفر میں کیا ہوا، سفر المظفر میں کون سے اعمال ہوئے۔ ہمارا جو ذہن ہے یہود و نصارا کے جیسے، جس طرح وہ ہمیں دکھاتے ہیں، جس طرح ہمارے سامنے یوٹیوب چینل ہم دیکھتے ہیں یا کیو ٹی وی دیکھتے ہیں، یہود و نصارا کا بتایا ہوا دین ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن جو حقیقت والا دین ہے، سنت نبوی والا جو دین ہے، اس سے بہت سارے لوگ پیچھے ہیں۔ دوستو جاننا چاہیے، اب سفر المظفر ہے، جب سفر المظفر آتا تھا تو زمانے جاہلیت میں لوگ ان کے کام و کاج نہیں کرتے تھے، بالکل اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح عرب حضرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مہینوں کی الٹ پھیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، لیکن عرب حضرات کیا کرتے تھے، اگر 3 مہینے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک تو ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک ہے رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، لیکن عرب والوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ 3 مہینے یہ اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے، اگر ایک سال انہوں نے سفر المظفر کو محرم میں رکے رہے تو دوسرے سال اس کو سفر کا مہینہ سمجھتے تھے اور تیسرے سال اسے حلال کر لیتے تھے، یہ حلال و حرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 تعداد ہے، دنیا کے کرنے والوں سے، لوگوں کے بدلنے سے دین میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا وہی 12 مہینے ہیں۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو کوئی قرآن میں زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کا لقب دیا ہے، اسے کافر کہے ہیں۔ جو مہینے تھے جو عرب حضرات لڑتے تھے ان کو سہولت کے مطابق وہ لڑتے تھے، لیکن اللہ نے کہا تم جو چاہے ویسا نہیں کر سکتے، میرے قرآن پر آپ کو چلنا ہے۔ اللہ نے کہا جو کوئی قرآن میں زیادتی کرے گا وہ کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 13 تیزہ، ایک لقب ہے، ایک نام ہے 13 تیزی، ہاں 13 تیزی۔ مجھے صحیح طور سے میرا مطالعہ نہیں ہوا، حضرت کل فون کر کے بتائے تھے مجھے، اس لیے تھوڑا نام یاد نہیں کیا۔ تو 13 تیزی ایک نام ہے جو جو سفر المظفر کے یہ تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک لوگ اتنا منحوس سمجھتے ہیں، اتنا منحوس سمجھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانے نہیں کھاتے، گوشت نہیں پکاتے، یہاں تک کہ دلہن کی جب نئی شادی ہوتی ہے، جب یہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ملنے نہیں دیتے۔ یہ شیعہ کا طریقہ ہے دوستو، ہمارا جو طریقہ ہے سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے، خوشخبری والا مہینہ ہے، اور لوگ بتاتے ہیں اس کی نحوست یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اگر ہم دیکھے جائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کون سے دن تھے؟ آئے وہ سفر المظفر کے شروع کے دن تھے یا سفر المظفر کے آخری دن تھے؟ ہم احادیث میں دیکھیں گے، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے وہ سفر المظفر کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، نہ کہ سفر المظفر کے شروع کے ایام میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ مرض الوفات میں تھے، مرض الوفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ نہیں ہوا۔ افاقہ مطلب جب آپ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد تندرست نہیں ہوئے، یعنی سفر المظفر کے آخری ایام میں آپ بیمار ہوئے
اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن ہمارے سامنے جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ سفر المظفر کے آخری ایک دن آتا ہے جسے آخری چہار چنبہ کہتے ہیں۔ دوستو یہ آخری چہار چنبے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے سفر المظفر کے آخری ایام تھے اور ربیع الاول کے مہینے میں داخل تھے آپ۔ دوسری طرف ہمیں غم منانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی قوم ہے، وہ بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کو صحیح بات نہیں پہنچی جس کی وجہ سے حد درمی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر میں صحت یاب ہو گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاس کی جانب لے گئے، سبزے پر پاؤں رکھے، یعنی گھاس کی جانب آپ پاؤں رکھے۔ اس لیے لوگوں نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے، ہم بھی آخری چہار چنبے کو پکنک کے لیے جائیں گے، پھرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ غلط قسم کی جو لوگوں کے درمیان وبا پھیل گئی ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کسی منافق نے آ کر ایسا بتا دیا جس کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی۔ یہ بات مشہور ہونے کی وجہ سے اب تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور ہم نے بھی باقاعدہ اس کا تجربہ کیا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے دارالعلوم سے فراغت کی اور میں نے دیکھا لوگوں کے احوال۔ میں اجمیر شریف گیا، دیکھ اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے، لوگوں کو صحیح تعلیم جو نبی کا طریقہ ہے وہ نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کا امت کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک امتی کی طرف ہے ہمارے دلوں میں۔ دوستو ہم نے اجمیر گئے اور گلبرگہ میں بھی ہم نے گیا، لوگوں کے احوال کو دیکھ کر ایک دم رونا آ گیا۔ اللہ نے مجھے کشمیر میں بھی بھیجا، میں نے وہاں کے لوگوں کے حالتوں کو دیکھا۔ تو ہماری جو حالت ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ صحیح بات نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری قوم، ہمارے مسلمان بھائی بھٹک رہے ہیں۔ دوستو آپ بھی جائیے، آپ بھی تاریخ کے کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، جو تعلیمات تھے، جو قوانین تھے، آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح طور سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر میں بیمار ہوئے، جس کو لوگ آخری چہار چنبے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کریں آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن یا رشتہ دار یا کوئی عزیز یا آپ کا چاہنے والا بیمار ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، اس کے مرض کے دن آپ گھروں میں اچھے عمدہ قسم کے کھانے پکائیں گے، لذیذ کھانے پکائیں گے؟ ہرگز نہیں پکائیں گے، کیونکہ یہ بیمار ہے۔ بیمار کرسی کے لیے آپ جائیں گے نا، اور نہ بیماری نحوست ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ بیماری نہ تو نحوست ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ جب آپ اپنے دوست یا احباب کے لیے اس طرح نہیں کرتے، میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ سفر المظفر کے آخری مہینے میں بیمار ہوئے، کوئی بتائے جس کے لیے سارے عرب والے قربان، سارے نبی قربان، ایسی مقدس ذات کو ہم ناراض کر کے ہم پارکوں کو جاتے ہیں، پکنکوں کو جاتے ہیں، لذیذ عمدہ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، یہ کہاں سے صحیح ہے دوستو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اس کے بعد افاقہ نہیں ہوا۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کے مہینے میں بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد وہ افاقہ پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کے بعد افاقہ نہیں پائے، صحت نہیں ملی۔
اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے صحت پا گئے ان سے آپ کے لیے کوئی دلیل پیش کرے, کوئی حدیث پیش کرے, ہرگز وہ آپ کے سامنے حدیث یا دلیل نہیں پیش کریں گے. آپ تصور کیجئے دوستو, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں برداشت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کو دین پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف کو برداشت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کتنی تکلیفیں لوگ دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خاطر پیٹ کو 3 دن پتھر باندھا رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ آپ غریب تھے, غریب ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اللہ کو منانے کی اسے زیادہ کشش آتی ہے, اللہ کو منانے میں اسے زیادہ مزہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر, تکالیف میں ڈال کر, میرا ایک امتی جو قیامت تک آنے والا ہے اسے دین کی صحیح بات پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف کو برداشت کیا. مکے کے شروع کی زندگی کے حالات آپ پڑھیے, خون کے آنسو رونے آئیں گے دوستو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کیے 10 سن ہجری میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے عرض کیا, اے لوگوں جو اب سے پہلے زمانے جاہلیت کے جو رسوم تھے, جو طور طریقہ تھا, اللہ نے اس کو پشت پھیر دیا اور میں اسے اپنے پیروں سے روکتا ہوں. اب تمہارے لیے ایک نیا احکام آیا ہے, نئی زندگی آئی ہے, نئی شریعت آئی ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے, یہ سننے کے بعد آپ اس تک پہنچاؤ جو یہاں حاضر نہیں. صحابہ یہ سننے کے بعد نہ ان کو دین, نہ ان کو گھر کی فکر, نہ ان کو گھر بار کی فکر, نہ ان کو بچوں کی فکر. دین جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں دوستوں. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. صحابہ کیسے کیسے قربانیاں پیش کی, بھوکے رہ جاتے تھے لیکن ظالم کے ڈر سے ایمان سے نہیں پھرتے تھے. ان کی گردن تو کٹ سکتی تھی لیکن ایمان سے نہیں پھرتے. آج ہمارے اسلامی معاشرے کا حال کیا ہے؟ دن بدن لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں, عیسائی آ کر بھٹکائے جا رہے ہیں, لیکن اس روپ میں آ رہے ہیں کہ ہر لوگ ان کو نہیں پہچان سکتے. کیا یہ صحیح بات کہہ رہا ہے, غلط بات کہہ رہا ہے؟ حالانکہ ایسی بات پیش کریں گے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے, لیکن حقیقت میں وہ آپ کے ایمان کو سلب کر رہا ہے, آپ سے ایمان کو چھین رہا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. غرض میں عرض کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو ہمیں جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں, گھر میں عمدہ قسم کے کھانے پکواتے ہیں, کھاتے ہیں, یہ ہمیں کیسا زیب دے سکتا ہے؟ سوچو دوستو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جا رہے تھے تو ہمیں غم منانا چاہیے, اور غم اس طرح منانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھ کر بخشے, ایثار ثواب کر کے بخشے, جب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آخری چاہ چمبا آ گیا, گھروں میں اچھی کھانے پکا کر پکنکوں کو چلے گئے, سفر کو چلے گئے, اور سفر المظفر کے یہ تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا, یہ قرآن اور سنت کی روشنی سے ہٹا ہوا طریقہ ہے, ایک جاہلوں کا طریقہ ہے. جاہلوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. جو مہینے جس طریقے سے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں ایک ایک خوبی رکھی ہے. ہم چاہت چنبے کو جو سمجھتے ہیں منحوس دن, یہ ہرگز منحوس دن نہیں ہے دوستو. آپ اللہ والوں کی مجلس میں جائیے, آپ مدارس میں جائیے جہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں, جہاں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں, وہاں خصوصاً چہارشنبے کے دن ہی تعلیمات شروع کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہارشنبے کے دن میں بہت خیر و برکت رکھی ہے.
اور حدیث شریف کا خلاصہ بھی ہے، چہارشنبہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے۔ جو ہم آپ دارالعلوم میں بھی جا کر دیکھیں، وہاں کے عالموں سے پوچھئے چہارشنبے کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، وہ کہیں گے کہ چہارشنبہ اچھا دن ہے، اس میں اچھے کام کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، سفر المظفر کے اعتبار سے ہم سفر المظفر کو یہ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ سفر المظفر میں لوگ 13 دن تک کھانا نہیں کھاتے۔ سفر المظفر کے اگر 13 دنوں میں اگر کوئی بیوہ عورت کسی خاوند کے سامنے سے گزر جائے، کسی مالک مکان کے سامنے سے گزر جائے، تو وہ گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا بدنصیب کا، میرے خیر و کاروبار میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے دوستوں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا، ان کو شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا۔ لیکن ہمارا جو رویہ ہے بیوہ عورت کے ساتھ، آپ بھی ذرا غور کریں، آپ کے بعد بھی کوئی اور بیوہ ہونے والی ہے۔ اگر آپ اسی طریقے کو جاری رکھیں گے تو آگے آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے خرابی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستو، آپ کی زندگی، آپ کا تورات طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات طریقے سے گزرتا تھا، آپ اس طریقے کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر کے 13 دنوں میں اگر کوئی الو گھر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یہ نحوست کے دن ہے، اسے بھگاتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوا آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ ہتھیلی میں کھجلی ہونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی ہے۔ یہ جاہلوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں دوستوں۔ اور میں نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم، حضور صلی اللہ، اور لا عدوى ولا طیرۃ ولا خیرہ، اس حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ لا عدوى کا مطلب ہے یہ دوسرے سے دور دور رہا کرو۔ عرب زمانے میں یہ طریقہ تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بخار والا ہے، ہم اگر اس بخار والے کے بازو جا کر بیٹھیں گے تو بخار اسے آ جائے گی۔ یہ عقیدہ غلط ہے دوستو، آج بھی پایا جاتا ہے، کوئی بعید نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخار والا ہے یا کوئی بیماری والا ہے، اگر ہم اس کے بازو جا کر اس کے برابر جا کر بیٹھیں گے، بیماری ہم میں منتقل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث شریف ہے، تم کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم ایک سے مل کر کھاؤ اور ایک سے ایسے بھاگو کہ شیر سے جس طرح تم بھاگتے ہو ویسے بھاگو۔ اس حدیث دونوں کا خلاصہ یہ ہے دوستو، ہو سکتا ہے جو کوڑی والا ہے، جو بیمار ہے، آپ اس کے پاس جا کر نہ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اللہ کی آزمائش میں آ جائیں۔ جو یہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے بازو بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی آزمائش میں آ جائے، آپ تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بازو بیٹھنے کی وجہ سے بیماری آ گئی، بخار آ گئی، یہ بالکل غلط ہے دوستو۔ اور ہم سفر کے 13 دنوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آئی، جسے ہم نحوست سمجھتے ہیں، بیماری نہ تو نحوست ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ بہت سارے احادیث شریف کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ انصاری عورت بیمار ہو گئی، اس کو بخار چڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیسا ہے؟ تو اس عورت نے کہا الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اس نے کہا مجھے بخار نے تھکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بخار نہ کسی کو تھکاتا ہے اور نہ یہ جو بیماری آتی ہے نحوست کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ جو بیماری آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والا بندہ راستے سے چلتا ہے، جب اسے کوئی ٹھوکر لگتی ہے، جب وہ گرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو غم ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو کانٹا چبھنے سے جو دکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا جو تم کو بخار چڑھا ہے اللہ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راستے میں کچرے ڈالتا تھا، حالانکہ یہ غیر مسلم تھا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اگر آپ بیماری کو نحوست سمجھتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی عیادت کرسی کے لیے گئے تھے۔ بیماری نہ نحوست ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے بیماری آتی ہے، بلکہ جب بیمار ہوتے ہیں بخار چڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کو جتنی تکالیف ہوتی ہے، تکالیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھاتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ اگر بیماری نحوست والی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا، بیمار ہونے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا۔ اس لیے دوستو بیماری نہ نحوست ہے اور نہ نحوست کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ بیماری جب آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے اعتبار سے ایمان والے بندے کو، نماز پڑھنے والے بندے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے ادنا امتی کو بھی اس کے بدلے اس کا دوہرا اجر دیتے ہیں۔ دوستو سفر المظفر کے اعتبار سے جو چند موٹی موٹی باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھا، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔